جی السلام علیکم. یہ میری آپ سے 348 ایپیسوڈ میں ملاقات ہے. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. میرا چینل سبسکرائب کیجیے, دعاؤں میں یاد رکھیے. میرے چینل میں آپ کو پالیٹکس, سوشل سیٹ اپ, اولڈ سینگس, انٹرسٹنگ سٹوریز, پوئٹری, نعتس, پرائز بانڈ, اس کے علاوہ بزنس ٹپس, بینکنگ نالج, اس طرح ڈفرینٹ ٹاپکس پہ گفتگو ملے گی جو میں نے زندگی میں حاصل کیا ہے, یا جتنا تجربہ یا جتنی معلومات ہے وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں. شاید آپ کا تجربہ, آپ کی معلومات مجھ سے زیادہ ہوں, اس لیے آپ کو کمنٹس کا انتظار رہتا ہے. آج کا سبجیکٹ, ٹی وی میں ایک خبر تھی کہ پرائم منسٹر نے اپنے مشیر کو ہدایت کی ہے کہ وزیر اعظم اور صدر کے جو اخراجات ہیں ان میں کٹوتی کی جائے. ایوان صدر اور پرائم منسٹر ہاؤس کے علاوہ کوئی دوسرا گھر, ولا, ریسٹ ہاؤس اسے کیمپ آفس کا درجہ نہیں دیا جائے گا. یعنی بچت کی طرف ایک قدم ہے. مجھے اس بیان سے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے موجودہ گورنمنٹ اب جانے کے چکر میں ہے اور انہیں پتہ چل رہا ہے کہ شاید ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اس طرح کا کام کر جاؤ کہ جو آنے والے ہیں ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں. اب دیکھیے کیا ہوتا ہے, حالات کس طرف جاتے ہیں. یہ بچت کی موومنٹ نہیں ہے. اگر ملک میں کرپشن ختم کرنی ہے, اسمبلی میں ٹھیک لوگوں کو لانا ہے, تو جو ڈیولپمنٹ فنڈ کے نام پہ ضیاء الحق صاحب کے دور پہ جو ممبران قومی صوبائی اسمبلی کو فنڈ جاری کرنے کا سلسلہ جاری ہوا تھا, اسے بند کرنا پڑے گا. وہ سب سے بڑی سیاسی رشوت ہے. اے جی ایم این اے, ایم پی اے نے اپنے علاقے میں ڈیولپمنٹ کا کام کرانا ہے, 5 کروڑ ہے, 10 کروڑ ہے. یہ اصل سیاسی رشوت ہے. اسی کو دیکھتے ہوئے جو چڑھتے سورج کی پوجا کرنے والے ہیں, جو ہواؤں کا رخ دیکھ کے چلتے ہیں, وہ فوراً اپنی مدر پارٹی کو چھوڑ کے تو نئی پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں. اس لیے بھی کہ جو گناہ وہ کر چکے ہیں جیتنے کی شکل میں, ان پہ شکنجہ نہیں کسا جائے گا. وہ نیب کے دائرہ کار سے حکومتی نمائندہ ہونے کی وجہ سے تحفظ میں رہیں گے, یا ان پہ اگر ہاتھ پڑ بھی گیا تو وہ ہولا ہاتھ ہوگا. یہ چیز ہے, اس چیز کو ختم کرنا چاہیے. ایم این اے بننے کے لیے جو اخراجات ہیں, جو دعوتیں ہوتی ہیں الیکشن سے پہلے, جو جلیبیاں, چکن تکے, بریانیاں, وہ خرچہ لاکھوں کروڑوں میں جاتا ہے. گاڑیاں, ان کا پیٹرول, اور جیتنے کی شکل میں وہی پیسے پھر واپسی کا چکر شروع ہو جاتا ہے جب فنڈز کا نام آتا ہے. اگر آپ پچھلے سیاہ صاحب کے دور سے اب تک جو ڈیولپمنٹ میں فنڈز ریلیز ہوئے اور جو خرچ ہوئے وہ اگر جمع کریں
تو کراچی کے سمندر میں ایک نیا شہر آباد ہوتا ہے، ایک ماڈرن شہر آباد ہوتا ہے. لیکن ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ گلیوں کی حالت پہلے سے ابتر ہے، سیوریج کی حالت پہلے سے ابتر ہے، جو سالٹ ویسٹ ہے، دوسرا جو کچرا ہے، ہیپس آف فلتھ ہے روڈز پہ، گلیوں کے کونوں پہ. ایک تو شہریوں کو نہ ٹی وی پہ اور نہ ٹاک شوز پہ اور نہ ہی بچوں کے کسی سبجیکٹ میں ان کے سلیبس میں یہ شامل ہے کہ صفائی کا خیال کیسے رکھنا ہے، اپنے گھر، گلی، محلے، شہر کو صاف ستھرا کیسے رکھنا ہے. یہ تو شہری کی ذمہ داری ہے. اگر گورنمنٹ کی طرف آ جائے تو اس کے گھر میں کون سی خیر ہے. کوئٹے میں کانسٹیبل گاڑی کے نیچے آتا ہے، شک کا فائدہ دے کے وہ سردار اعلیٰ بری ہو جاتے ہیں. نواز شریف صاحب کا فیصلہ آتا ہے، وہ جج بشیر صاحب کو پتہ چلتا ہے کہ وہ رنگوں محفل، شباب کی محفل، اس میں انوالو تھے. پتہ نہیں اور کتنے اس طرح کے ہوں گے. پی آئی اے کے پائلٹس کی طرف جائیں، وہاں جعلی ڈگریاں. تو اگر شہریوں کو شعور نہیں ہے تو جنہوں نے ملک چلانا ہے وہ بھی ہم میں سے ہی ہے. سب ادارے بنے ہوئے ہیں، ایئرپورٹوں پہ 3 4 ایجنسیز ہیں جن کے نمائندے کھڑے ہیں. پھر پتہ چلتا ہے جی ڈالر چلے گئے ہیں، کرنسی چلی گئی ہے، پاؤنڈ چلے گئے ہیں، فارن ایکسچینج کمپنی ہیں، بینکس ہیں. ہم تو جب جائیں کو 20 30 40 ہزار کہیں بھیجنا ہو تو باقاعدہ شناختی کارڈ لیتے ہیں. یہ کون ہے جو کروڑوں کی ٹرانزیکشن کرتے ہیں؟ ظاہر ہے عام شہری کے پاس کی بات نہیں ہے. یہ وہی ہیں جن کے پاس اختیار ہے. ابھی دیکھیں اے پی سی ہونے والی ہے، یہ عوام کے لیے نہیں ہے، یہ صرف شاید مارچ میں آ رہے ہیں سینٹ کے الیکشن، اور تمام پارٹیوں کو خوف ہے کہ اگر سینٹ میں پی ٹی آئی کی اکثریت ہو گئی تو کوئی بھی بل قومی اسمبلی اور سینٹ سے پاس ہو جائے گا. جس طرح الیکشن سے تقریباً ایک سوا سال پہلے کوئٹے میں بلوچستان اسمبلی سے یہ کام شروع ہوا تھا اور نون لیگ کی ٹانگ کھینچی گئی تھی. اب دیکھیں وہی ادھر بھی ریپیٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ جو ہو جائے گا، کیونکہ ہم جب چھوٹے ہوتے پتنگ اڑاتے تھے تو اگر ایک طرف جھکتی تھی تو ہم کہتے تھے پنجابی میں ایک گٹی کنا کھاندی ہے، اینو کنا بنو. تو ہم ایک طرف تھوڑا سا دھاگا باندھتے تھے یا پیس چھوٹا سا لے کے ٹاکی کپڑے کا وہ باندھتے تھے، وہ بیلنس ہوتا تو پتنگ سیدھی اڑتی تھی. یا پھر اس کے پیچھے بڑا سا، اسے لومڑ کہتے تھے، وہ کوئی پیپر بھی ہو سکتا تھا، وہ کوئی کپڑے کا باریک سا لمبا سا ٹکڑا تاکہ پتنگ بیلنس رہے. تو یہی سیاست میں ہے کہ جو کرتا دھرتا ہے، جس طرح آپ نے ترازو میں بھی دیکھا ہوگا کہ دونوں پلڑوں کو بیلنس رکھنے کے لیے کسی نہ کسی جگہ کوئی ہلکی سی چیز باندھی ہوتی ہے جسے تڑا کہتے ہیں پنجابی میں، تاکہ جو دونوں پلڑے ہیں
وہ برابر رہیں اور ترازو پورا تولے۔ اس طرح سیاست میں بھی جو پلڑا ہے اسے برابر رکھنے کے لیے یہ کام کرنا پڑتا ہے، اور اسی تڑے کے نام پہ کبھی پلڑا جھکا دیا جاتا ہے، کبھی پلڑا اٹھا دیا جاتا ہے، اور کبھی پلڑا پلٹ دیا جاتا ہے۔ پاکستانی سیاست میں اکثر حکومت کو دلہن، عوام کو خامد، عدلیہ کو ساز، اسٹیبلشمنٹ کو سسر، یا اسٹیبلشمنٹ کو ساز کہہ لیں، عدلیہ کو سسر کہہ لیں، کیونکہ کبھی ساز کو دلہن نہیں پسند آتی، کبھی سسر کو بہو پسند نہیں آتی، کبھی ساز کو پسند نہیں آتی، حالانکہ دونوں باہمی اتفاق سے دیکھ کے لاتے ہیں۔ کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ دلہن لو میرج کر کے آ جاتی ہے، دلہن سے مراد حکومت ہے اور عوام سے مراد خامد ہے۔ پھر جو دلہن آتی ہے وہ خامد کو تگنی کا ناچ نچاتی ہے، ساس کو آنکھیں دکھاتی ہے اور سسر کو بھی آنکھیں دکھاتی ہے۔ اس لیے ساس سسر کی خواہش ہوتی ہے کہ ایسی بہو آئے جو ہم سے جیب خرچ 1 روپیہ نہ مانگے، ہم سے اختیارات 16 آنے نہ مانگے، 4 آنے مانگ لے، 8 آنے مانگ لے، چونکہ جو 3 دفعہ کی دلہن بن چکی ہوتی ہے اسے ساس سسر کے مزاج کا پتہ چل جاتا ہے۔ اس لیے ساس سسر بھی اجتناب کرتے ہیں کہ اب کوئی نئی نویلی دلہن لائی جائے جسے اسرار و رموز کا پتہ نہ ہو۔ وہ 2-2.5 سال تو آرام سے نکال لیتی ہے، لیکن بعد میں وہ پر نکالتی ہے اور اسے 2-3 سال بعد یہ بھی خوف ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میں نے خاوند کی خوشنودی کرنی ہے، یعنی عوام سے ووٹ لینے ہیں۔ پہلے 2-2.5 سال تو وہ جو پچھلی گورنمنٹ ہے اس پہ ملبہ ڈالتے ہیں، وہ وقت گزرتا ہے تو آخری 2-2.5 سال میں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اب کچھ کریں تاکہ ہم عوام کو راضی کریں اور ہمیں ووٹ ملیں، لیکن اتنی دیر میں بہت دیر ہو گئی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں پی ٹی آئی کیا کرتی ہے، کیا حکمت عملی اختیار کرتی ہے، کیونکہ جو دوربین بیٹھے ہیں کیبنٹ میں یا کی پوسٹ پہ، جب وہ کھسکنے شروع ہو گئے تو سمجھ لیں کہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ ابھی تک تو موٹر وے کا آبد علی درد سر بنا ہوا ہے، پتہ چلتا ہے کہ 2 دن رہا اور نکل گیا، پھر 2 دن رہا اور نکل گیا، دیکھیں وہ کب پکڑا جاتا ہے۔ دوسرا، نواز شریف صاحب یو کے میں بیٹھے ہیں، وہ ایسے ہی ہے کہ چھپکلی گلے سے نہ نکلتی ہے نہ نیچے جاتی ہے، ہاتھی مرا لاکھ کا، زندہ لاکھ کا، مرا 1.25 لاکھ کا، یہی حال نواز شریف کا ہے۔ وہ پاکستان میں بھی ہے تو سر درد ہے، اگر بیرون ملک بھی ہے تو سر درد ہے۔ اب دیکھیں اس کے لیے گورنمنٹ
कौन सा मंजन, कौन सा चूरन या कौन सा टानक तैयार करती है, वो भी 10-10, 12-12, 15-15 साल गवर्नमेंट में रहे हैं। वो गुरु लोग हैं, वो धोबी पटरा जानते हैं, सब दाव पेच से वो वाकिफ़ हैं। देखें पीटीआई कहाँ तक कामयाब होती है, क्योंकि आधे पीटीआई के लोग या नून लीग के हैं, या पीपल पार्टी के हैं, या काफ लीग के हैं। उन्होंने अपने बंदे बिठाए हुए हैं और वही बंदे उनका काम करते हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।